نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم جو 1446 برس پہلے مکہ مکرمہ میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، یہ عظیم الشان کتاب جو آج دن تک دنیا میں آنے والے تمام آسمانی صحیفوں اور آسمانی کتابوں کا نچوڑ تھا۔ اس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ لرز اٹھتے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشیت اللہ، اور اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا۔ یہ قرآن کا تعارف ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے، جا بجا قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینی تھی، وہ نعمت آخری نبی الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور اپنا پیغام مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک سارے کے سارے علوم جو ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے ملن کی راہوں پر جب ہم چلتے ہیں تو ہم قرآن کو پکڑے بنا، قرآن کو سمجھے بنا یہ سفر طے نہیں کر سکتے۔ اور اس کتاب کا بڑا پروٹوکول ہے۔ جتنے آسمانی صحیفے اس دنیا میں آئے، ان سب صحیفوں کا، تمام آسمانی کتابوں کا ایسنس ہے قرآن کریم۔ اور جیسا کہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ کہتا ہے کہ اس کی اتنی شان ہے، اتنی بڑائی ہے اس کی کہ اگر یہ پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی لرز جاتے۔ تو قرآن جب مومن کے قلب پر اترتا ہے تو پھر مومن کا قلب بھی لرز جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اور مومن کا قلب واحد ایسی چیز ہے کہ جو اس نور کو اپنے اندر سمو لینے کی قوت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بات ہے اللہ کی، یہ وحی باللفظ ہے، اللہ کے لفظ ہیں یہ۔ اور اس کو اگر کوئی چیز سنبھال سکتی ہے، کوئی چیز برداشت کر سکتی ہے تو وہ ہے روح اللہ، اللہ کی روح۔ اور اللہ کی روح کس میں ہے؟ اللہ کی روح انسان میں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ اور جو اللہ کی روح ہمارے قلوب میں موجود ہے، اسی میں یہ قوت ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کر سکتی ہے، اس کو سمجھ سکتی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ جو میری کتاب ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہے۔ جو پاک ہے یہ قرآن اسی کے اندر اترے گا، اسی کو یہ فیضیاب کرے گا۔ اور پاکیزگی صرف اور صرف جسم کی پاکیزگی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ منبع ہے، وہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم کا اور روح کا۔ جسم کی پاکیزگی اور طہارت ہم غسل کر کے اور وضو کر کے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ روح کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دربار رسالت میں جانا پڑتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تک نظر کرم ہم پر نہیں پڑے گی، ہمارے نفوس کا تزکیہ ممکن نہیں۔ اور جب آقا کی نگاہ اپنے امتی پر پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے قلوب کا تزکیہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کلمہ جو ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ
الا اللہ، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے تمہارے رسول۔ اب اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا، اس کے بنا چارہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے یہ اسی کو فیضیاب کرے گا، اسی کے باطن کو منور کرے گا، اور اسی کو وہ ساری کی ساری فیوز و برکات عطا کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا روحانی اور قلبی تعلق استوار کیے ہوئے ہوگا۔ اس کے بنا قرآن جو ہے وہ صاحب قرآن سے جڑے بنا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، ہم اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی جو قرآن کا جو معجزہ اور جو اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر ہم ایک محبت کے ساتھ دیکھ بھی لیں تو یہ تب بھی، ایک نگاہ ہم اس پہ ڈالیں تو یہ تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لفظ ہیں نا، اللہ کے لفظ ہیں، اللہ کے لفظ ہیں، یہ اس سے ملنا ہے۔ یہ کبھی کسی کو خلوص نیت کے ساتھ جو اس کی طرف بڑھتا ہے نا، قرآن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے خلوص کے ساتھ، شرط صرف خلوص ہے، دل سے نفاق نہ ہو، نفاق دل سے نکال کے محبت کے ساتھ جو قرآن کو پکڑے گا، قرآن کو چومے گا اور سمجھے بنا بھی اس کی تلاوت کرے گا تو قرآن تو اس کو بھی خالی نہیں چھوڑے گا، قرآن تو اس کو بھی دے دے گا، قرآن تو اس کو بھی فیضیاب کر دے گا۔ اور کہاں جو قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اپنے رب سے ملن کے لیے اپنے رب کے لفظوں پر غور کرے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ قرآن اس کو فیضیاب نہ کرے؟ قرآن تو عطا ہی عطا ہے، اور جتنی زیادہ اس میں عطائیں موجود ہیں، جتنا زیادہ کرم ہوتا ہے نا، جتنی زیادہ بلندی ملنے والی ہوتی ہے، اتنا ہی سفر میں ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی احتیاطیں بھی بڑی لازم ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی کا بھی اہتمام کریں، ہم اپنے قلوب کو صاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں سے ہر طرح کا نفاق، کینہ، بغض جو ہے اس کو کھرچ کھرچ کر اتاریں۔ اگر ہم یہ نہیں اتار سکتے تو ہم زبانی اس کا اقرار کریں اور اللہ سے دعا کریں، مسنون دعائیں پڑھیں کہ اللہ میرے قلب کو نفاق سے پاک کر دے، میرے قلب کو، میرے باطن کو روشن اور منور کر دے۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب ہم کوشش بھی کریں گے اور کوشش کے ساتھ دعائیں بھی کریں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے قلب متطہر نہ ہو سکیں۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے تئیں جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، کیونکہ بہت ساری خواتین کا جو پرابلم میرے پاس پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جتنے بھی رشتوں نے ہمیں ستایا یا دنیا میں جو بھی کچھ بھی ہمارے ساتھ امتحان آزمائشیں آئیں، ہم گزرے ان میں سے، تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم معاف نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے ہمارے دل صاف نہیں ہوتے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کر لیں، اور اگر ہم دلوں کو پاک صاف کرنے پر ہماری قدرت نہیں ہے تو پھر ہم گڑ گڑائیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو مطہر کر دے، ہمارے اللہم طاہر قلبی من النفاق۔ بہت زیادہ دعائیں مانگنے کے بعد، اللہ سے بہت سارا رجوع کرنے کے بعد ہم اس قرآن کو ہاتھ میں پکڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنے کے بعد ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے کہ اے اللہ تیرے دین کو، تیرے قرآن کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کوشش میں برکت ڈال دے، بہت برکت ڈال دے، یہ قرآن ہمیں نواز دے۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے صحیفے دنیا میں آئے اور جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں آئیں، ان سب کا نچوڑ یہ ہے۔ ہم نے وہ واقعہ پڑھا نا آصف بن برقیہ والا، کہ وہ ایک شخص، وہ جو تھا آصف بن برقیہ جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ یہاں لا سکتا ہوں۔ اور آگے قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ تو اللہ کی کتاب کا علم جب کسی کو مل جاتا ہے نا تو وہ پھر ایک عام آدمی نہیں رہتا۔ اگر صحیح معنوں میں یہ علم وہ حاصل کر گیا تو وہ پھر باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
پھر وہ خود روشنی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔ اور قرآن کا علم ایسا ہے کہ جتنا اس کے اندر ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ہم اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو اس کی صرف ریڈنگ کرے گا، صرف اس کو پڑھے گا اور اس کو سنے گا، اس کو بھی یہ فیضیاب کرے گا، اس کو بھی یہ اپنے نور سے نوازے گا۔ جو اس کے اندر تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، اس کو بھی یہ نوازے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس لیول کا بندہ ہے، جتنی بڑی اس کے پاس طلب ہے اتنی ہی بڑی اس قرآن کی عطا ہے۔ کمال ہے یہ کتاب، یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ ایک دورہ قرآن ہے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ ہم کتنے سب مل کے کر رہے ہیں نا، اور ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس سے فیضیاب ہوگا۔ تو ضرورت اور محنت اس چیز پر کرنی ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کو بڑھا دیں، ہم اپنی طلب کو بڑھا دیں، ہم اپنے اخلاص کو بڑھا دیں۔ جتنا ہم بڑھا دیں گے اتنا ہی ہم نوازے جائیں گے۔ اور یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پورے سال کا جو کیا کہنا چاہیے زادِ راہ جو ہے نا وہ ہم نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ہم دن میں روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام اللیل بھی کرتے ہیں، اور قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، اور اتنا کچھ ہم فٹافٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی کیپیسٹی ہماری آٹومیٹکلی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور کہاں پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی باہ ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ بھی لٹانے پہ آیا ہوتا ہے اور ہم بھی لوٹنے پہ آئے ہوتے ہیں، اور ہم اتنا سارا اکٹھا کر لیں کہ پورا سال ہمارے کام آ سکے۔ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کا دورہ قرآن کا آغاز کرنا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ ڈیلی صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں کہ اللہ مجھے نواز دینا، مجھے اس رمضان میں اس دورہ قرآن سے نواز دینا۔ اور پھر ہر شب جب ہم تہجد کے لیے اٹھیں تو شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرے قرآن کو پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں۔ یہ جو شکر گزاری ہے نا، اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے نا تو اس کو میں اور زیادہ دیتا ہوں۔ پچھلا دورہ قرآن جو ہے وہ بھی ہم نے کیا تھا، اور اب ایک سال ہم قرآن سے جڑے رہے الحمدللہ۔ ہم نے 2 صورتیں اپنی مکمل کر لی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ایک سال میں ہماری مکمل ہوئی ہیں۔ اور آج ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ چکی ہے، ہماری جو طلب ہے وہ اور زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں اور چاہیے، اور جتنا ہمیں چاہیے اس سے زیادہ میرا رب دینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جھولیاں پھیلا کے پوری طلب کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ ہم اپنے رب کے حضور چلتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور اپنے آج کے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، اور پورا کوہ طور جل کر بھسم ہو گیا۔ وہ پتھر کا پہاڑ اس تجلی کی تاب نہ لا سکا۔ وہ اللہ کا بلا واسطہ دیدار اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کا بلا واسطہ، الفاظ پہ غور کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھا تھا، بلا واسطہ صرف اللہ کی تجلی کو انہوں نے دیکھا جب کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بلا واسطہ انڈائریکٹ تجلیات، اللہ کا انڈائریکٹ دیدار اسی قرآن کے الفاظ میں موجود ہے۔ اللہ کی تجلیات ایک ایک لفظ میں پنہا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آپ ہر رمضان المبارک میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا جاتا تھا، اور الحمدللہ ہم بھی اپنے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔